السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، میں پیر محمد شمشاد حسین قادری اور ڈاکٹر محمد جہانگیر علی قادری، مجھے ڈاکٹر جہانگیر علی کے نام سے جانتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج 39 سال سے میرے پیر حضرت محمد محبوب شاہ قادری عرف تخلص شہودی شاہ قادری عرف آپ کی کنیت شاہین پاشا قادری ہیں، یعنی شاہین کے لقب سے دادا پیر سرکار نوازے ہیں۔ شاہین ایک پرندے کا نام ہے۔ سرکار کی کیفیت آپ کی اور حسن سلوک اور آپ کی کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی ذہنی کیفیت، آپ کی جلالی اور جمالی کیفیت، لوگوں پہ مہربانی، مخلوق پہ مہربانی، سب کے ساتھ گھلنا ملنا اور سب کے ساتھ شفقت کرنا، سب پہ مہربانی کرنا، سب کی مدد کرنا اور سب کو روحانی فیض پہنچانا آپ کا معمول تھا۔ آپ ایک بلند ترین بزرگ ہستی ہیں۔ آپ کا ان ہستیوں میں شمار کیا جاتا ہے جن کا اندازہ عام انسان نہیں لگا سکتا۔ آپ ایک عظیم بزرگ ہیں، آپ ایک عظیم صوفی ہیں۔ آپ کا مشغلہ دین کی تبلیغ کرنا، روحانی فیض پہنچانا، خدمت خلق کرنا۔ آپ ایک بڑے وکیل بھی تھے، آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں نوکری بھی کر چکے تھے۔ اس کے بعد آپ کا دل اللہ کی دین کی طرف رجوع ہوا۔ ایک آپ کے پیر و مرشد جو بہت بڑے صوفی حضرت سید شاہ محی الدین پیر قادری کرنولی شاہن للہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ سے آپ متاثر ہو کر ترک دنیا کر کے آپ جو ہے اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ برسہ برس جنگل 12 برس تک آپ تنہا عبادت میں رہے اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے۔ بعد میں پھر آپ کے پیر و مرشد جب دیکھے کہ سارے منازل طے کرنے کے بعد، ساری ولایت کی منزلیں طے کرنے کے بعد، آپ اعلیٰ مقام ولایت کو پہنچنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد آپ کو خلافت سے سرفراز کیے اور وہاں سے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا اور بے حساب آپ سے فیض و برکات جاری ہوئے۔ آپ کی مشہور کرامتوں میں سے میں ڈاکٹر جہانگیر علی جو حضرت پیر شاہین پاشا قادری سرکار کا مرید ہوں، حضرت شاہین پاشا قادری سرکار کے زبان مبارک سے یہ سنا ہوں آپ کے روبرو بیٹھ کر کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، آپ کو جو ہے پیروں کے چھالوں کو سیاہی لگاتے تھے ڈاکٹر۔ میں پوچھا سرکار یہ چھالے کیسے؟ تو بولے بیٹے میں خواجہ سرکار کے یہاں محبت میں آپ کی 3 رات 3 دن چلا بیٹھ گیا۔ مجھ کو خبر نہیں ہوئی کہ 3 دن کیسا گزر گئے، 3 رات کیسے گزر گئے۔ جب مجھے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ 3 رات 3 دن گزر گئے تھے اور تب تک یہ میرے پیروں میں آبلے چھالے آ گئے۔ اس کے بعد جب میں صحن میں آ کے بیٹھا تو الحمدللہ 400 آدمی کو اللہ تعالیٰ شفا دیا۔ وہاں کے دیوان صاحب اور دیگر لوگ اس کو ایک بڑی کرامت مان کر مجھے گلے سے لگائے اور پھر وہیں پر دستار بندی کیے اور چشتیہ سلسلے میں مجھ کو جو ہے خلافت بھی سرفرازی ہوئی۔ اور یہ کرامتوں کو دیکھ کر یہ معاملہ رہا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کی قدم بوسی کو آنے لگے اور فوری دستار بندی کیے، خلافت سرفراز کیے اور آپ کو وہاں سے ایک لقب ملا، صدر کل ہند محبان اولیاء کا یہ لقب میں ملا اور آپ اسی لقب کے تحت تمام ہندوستان بھر کے اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں جاتے، تلقین فرماتے، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کی باتیں بتاتے، محبت و عشق رسول کیا ہے، یعنی رسول کی عشق، اللہ اور کے رسول سے عشق کرنا، محبت کرنا، دین اور دنیا کو کس طرح سجانا۔ آپ کی بے شمار صلاحیتیں ہیں، ہمارے یہاں الفاظ ہی نہیں ہے اور ہم میں اتنا زیادہ مادہ نہیں ہے کہ آپ کی تعریف بیان کر سکیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے۔
تو آپ صراط مستقیم کی تعلیم دیتے رہیں اور دین کی تبلیغ کرتے رہیں، بے شمار غیر ایمان کو ایمان سے سرفراز کرتے رہیں۔ بند لفظوں میں بولوں گا کہ میری نظر میں 1000 مشائخین کو میں تلاشا، میری عمر 17 برس کی تھی، میں اس چھوٹی سی عمر میں اولیاء اللہ سے بے حساب محبت کرتا تھا کہ اس حساب سے میں بابا شرف الدین سرکار کنے بہت جایا کرتا تھا، اور بابا شرف الدین سرکار پہاڑی شریف سے مجھ کو بے حد محبت تھی، 10 سال کی عمر سے وہاں جایا کرتا تھا۔ تو یہی سوچ کے جاتا تھا کہ بابا شرف الدین سرکار کی ایک شبی مبارک دیکھا تھا میں، اسی شبی مبارک کی شکل میں اگر مجھے کوئی پیر مل جائے تو میں مرید ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی میں شاہین سرکار کے دربار میں پہلی بار پہنچا اور جیسے ہی میں دیکھا سرکار کو، تو سرکار کی صورت میں میرے کو ہو بہو بابا شرف الدین سرکار نظر آئے، اور پورا کمرہ روشن ہو گیا، آپ کا چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا تھا، میری آنکھیں برداشت نہیں کر سک رہی تھی۔ میں بے دریغ گیا اور شاہین سرکار کے قدموں پہ گر پڑا اور آپ کے قدموں کا بوسہ لینا شروع کیا۔ آپ میری پیٹھ تھپکے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو میرے دل کو تسکین ملی۔ اس کے بعد میں دیوانہ وار 6 مہینے تک آپ کے دربار میں جاتا رہا۔ اس کے بعد میں بیعت کے لیے عرضی رکھا تو 3 دن متواتر بلاتے رہے اور بھجاتے رہے۔ تیسرے دن میں ضد لگایا کہ اب میں مرید ہوئے بغیر نہیں جاؤں گا، تو میری ضد دیکھ کر سرکار فوری اپنے گھر میں سے دودھ منگائے اور آپ ہی کے بازو میں مصری رکھی ہوئی تھی، گھول کر مجھ کو جو ہے بیعت کر کے دودھ پلا دی۔ اس کے بعد سے آج تک بے حساب لاکھوں لوگوں کو فیض جاری ہے۔ مجھے ڈاکٹر جہانگیر علی کے نام سے جانتے ہیں۔ راہ للہ خدمت کرنا میرا مقصد ہے۔ روحانی خدمت کے لیے آپ کوئی بھی غریب کے یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں۔ آپ کی دعا سے خاندانی حکیم ہوں اور الحمدللہ اور ڈاکٹر بھی ہوں۔ آپ کی دوا اور دعا دونوں طریقوں سے خدمت ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی پبلسٹی کرنا میرا مقصد نہیں، مجھے خدمت کا شوق ہے۔ میں 40 سال سے خدمت کروں۔ میرے ساتھیوں، میرے اس بیان پہ کسی کو کوئی اگر تکلیف گزری ہو تو میں معافی چاہوں گا۔ تم کو ہم کو ایمان پر جینا، ایمان پر مرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی توفیق عطا کرے۔ میری دعا ہے، دعا فرمائے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کرے، صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ انعام والے لوگوں سے مل کر، صوفیوں سے، اولیاء اللہ سے مل کر، اولیاء اللہ کو ہی انعام والے لوگ کہتے ہیں، ایسے اللہ والوں سے مل کر ہمارے اندر کے شر کو ختم کریں، ایمان کو جگائیں اور نسبت حاصل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو حاصل کر کے، نسبت کو حاصل کر کے، شریعت اور طریقت، معرفت، حقیقت پر، ظاہر و باطن پر ہم کو ایمان سے اللہ سرفراز کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سب کو نیک توفیق عطا کرے، دین و دنیا میں اللہ سب کو سرخرو کرے، سب کی مشکلیں، مصیبتیں، بلائیں دور کرے۔ اللہ سے دعا ہے اس کے حبیب کے صدقے طفیل میں، ان کی آل اولاد کے صدقے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو اللہ قبول کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول